اسی موبائل کمپنی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا مسئلہ جو عام طور پر اس وقت ہمیں زیادہ پیش آ رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کر رہے ہیں، وہ مسئلہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ، کوئی بھی یوزر وہ کمپنی کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں اپنے پیسے رکھتا ہے۔ جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، اس سے آپ لین دین کرتے ہیں۔ تو ان اکاؤنٹس کے اندر بعض کمپنیوں کی طرف سے یہ آفر ہوتی ہے کہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ مخصوص لمٹ تک 1000، 1500، 2000 کوئی مخصوص لمٹ ہوتی ہے، اگر آپ کی اتنی رقم ہر وقت اس میں موجود ہوگی تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ فری منٹس ملیں گے، کچھ انٹرنیٹ کی MBs ملیں گی، کچھ دیگر سہولیات ملیں گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کمپنی اور گاہک کے مابین جو معاملہ ہے وہ در حقیقت قرض کا معاملہ ہے، کیونکہ جب گاہک اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر وہ بیلنس رکھتا ہے تو یہ پیسے جو ہوتے ہیں یہ کنزیوم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایزی پیسے اکاؤنٹ والے کو دے دیے، کسی اور کو دے دیے، اس نے ریچارج کر دیا، تو آپ کا پیسہ کنزیوم ہو گیا، استعمال ہو گیا۔ تو جب آپ کا پیسہ استعمال ہو گیا تو یہ استعمال ہوتے ہی فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے قرض بن گیا، اور قرض کے اوپر کسی قسم کا مشروط نفع لینا یا معروف نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کا اکاؤنٹ کے اندر پیسہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں کمپنی کے ذمے آپ کا قرض ہے، اب آپ اس کے اوپر جو کنڈیشنلی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کمپنی کے پالیسی کے مطابق ایک انڈرسٹوڈ طریقے سے، معروف طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ قرضے کے بدلے میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو سود ہے۔ جیسے کہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ہر ایسا قرضہ، حدیث کے اندر بھی مضمون وارد ہے کہ ہر ایسا قرضہ جو اپنی طرف نفع کو کھینچے وہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو معروف طریقے سے ہو، کنڈیشنل ہو یا انڈرسٹوڈ ہو، معروف ہو، دونوں طریقے سے قرضے کے اوپر کسی قسم کا نفع لینا سود کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔